السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ایک پارٹ ہے، دوسرا پارٹ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں لاؤں گا۔ اس دوسرے پارٹ کو میں شروع کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے کہ میں کہاں تک پہنچ گیا تھا، وہی جگہ میں نکالتا ہوں۔ آپ لوگوں کی بدحواسی کو دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لوگ دجل سے کام لیتے ہیں اور بدحواس ہوتے ہیں اور دعوے سے کرتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، ساری امت کو کافر بنا رکھا ہے اور خود مسلمان بن بیٹھے ہیں۔ کیونکہ میسیج زیادہ آئے ہیں، اس وجہ سے وہ جگہ نکالنا ذرا مشکل ہے۔ ہاں، یہاں تک میں پہنچ گیا تھا۔ اب اس کی میں نے جواب دوبارہ دیا تھا کہ آپ کے پوسٹ کو میں سمجھ نہیں پاتا، اور ان کا جو اشکال تھا اس کے اشکال کا دوبارہ میں نے یہ اسکین لگایا اور یہ پوسٹ ٹیکسٹ لگایا آگے۔ بھائی جان، آپ کو پتہ نہیں میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کون سی بھاشا میں بات کروں؟ آپ یہ بتا دیجیے مجھ کو سب سے پہلے کہ کون سی زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ خود پنس گیا ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ کس زبان میں گفتگو کروں، تاکہ میں اس زبان میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جواب پر مجھ کو کچھ اشکالات اس اشکالات کو میں نے دوبارہ دفع کیا لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھ پاتا۔ حل نہیں ہو جاتے تب تک کہ میں کس بات کا آپ کا جواب دوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ نے مغالطہ دیا ہے قلب کا، کذب کا، اور آپ کے پیش کردہ، الحمدللہ وہ ہمارے پیش کردہ اور ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے؟ تفسیر کبیر آپ پڑھیں گے دیوبندیت میں۔ تفسیر کبیر کا آخر تک جواب نہیں دیا جو میں نے پیش کیا تھا، ان تعذبہم فانہم عبادک، غفران شرک کا۔ کہتے کہ ہمارا پیشوا ہے۔ کیسے آپ کا پیشوا ہے؟ میں نے تو اور حوالے پیش بھی نہیں کی ہے، صرف ایک ہی حوالے نے بدحواس کیا آپ کو۔ دیوبندیت کو پناہ بھی نہیں ہے، بلکہ شائبہ بھی نہیں ہے اس کا اندر۔ پوری تفسیر کبیر میں جو ہے تو الحمدللہ ایک بات سے جو ہے تو بریلت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال میں موضوع سے دور نہیں جانا چاہتا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب بار بار صبح سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو کچھ اشکالات ہیں آپ کے جواب پر، آپ وہ کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ اشکالات کیا ہے میں اس کی تحریر میں بھی لا چکا ہوں صبح ہی۔ تو بجائے اس کے جوابات آپ دیتے، آپ میرے اشکالات کو دور کرتے تاکہ میں آپ کا جواب لکھوں، آپ کا جواب دوں۔ آپ کہتے ہو کہ بھئی امام فخر الدین رازی کی بات سے یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، وہ جو لازم آ رہا ہے انشاءاللہ دور کرنا ہمارا کام ہے بھائی، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو اس کو؟ مگر خدا کی قسم اخیر تک کوئی بات بھی اس پر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک تھوڑا نمونہ بتا دیتا ہوں۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ قلب سے کذب لازم آتا ہے، میں یہ پوچھنا میں یہ نہیں کہتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو سکین اس نے لگایا تھا اس میں امام رازی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا، اور اس کے جواب میں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ بھی سبحان السبوح سے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کذب یہ خلف الوعید کا فرع ہے، لیکن یہ جاہل پتہ نہیں اپنے مذہب کو بھی نہیں جانتے، اکابرین کے مذہب کو بھی نہیں جانتے، اور مناظر بن بیٹھا ہے۔ اور پھر آپ نے دوسری پوسٹ میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی دوسری نیچے جو ہے تو عبارت لے کر آئے، اور اس سے آپ نے ثابت کی کہ وہ بھی خلف کے قائل تھے، خلف وعید کے وہ قائل تھے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں واضح عبارت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ سے پیش کروں گا کہ خلف وعید وہ محال مانتے ہیں۔ الحمدللہ آخر تک پیش نہیں کیا، اور میں نے پیش کیا ان تعذبہم فانہم عبادک آیت کے نیچے امام رازی رحمۃ اللہ صاف فرما رہے ہیں علی مذہبنا۔ آگے میں لگاؤں گا پھر دوبارہ واضح عبارات، آپ کی اسے مبہم عبارات پیش نہیں کروں گا، اور خود کے اجتہاد اور استدلال سے میں کام نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ میں انہی کا موقف، انہی کی عبارت واضح عبارت سے دوں گا۔ میں یہ عبارت دوں گا کہ کس بار خلف وعید محال امام فخر الدین علیہ رحمہ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ کیا لازم آ رہا ہے آپ کی بات سے، آپ کے استدلال سے، آپ کے عجیب و غریب کے استدلال سے جو لازم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خلف وعید کی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ قائل ہیں، اور پہلے وہ اس کو کذب کو لازم کہہ رہے ہیں، خلف وعید کو کذب لازم کر رہے ہیں، اور پھر وہ بالکل لازم ہے، اور اخیر تک میں اس پر قائم تھا۔ خلف وعید کے خود قائل ہو جا رہے، گویا کہ کذب کے قائل ہوئے، ہے نا؟ اور آپ اس کو امکان کذب تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ دونوں عبارات میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اور میں واضح عبارات کو دوں گا کہ خلف وعید نام ہے فساق کی بخشش کا، جو بغیر توبہ مر اس کو اخیر تک ثابت نہیں کیا، حالانکہ خلف الوعید صرف فساق کی بخشش کا نام نہیں ہے، میں نے واضح تعریف کی ہے، اخیر میں انشاءاللہ آئے گا۔ جائے، اور اس کے وقوع کے سب قائل ہے خود امام فخر الدین۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر کے کہ خلف الوعید کی وقوع کے قائل ہے، اس پر میں نے اس کو بہت پکڑا ہے، اور اسی پکڑنے کی وجہ سے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، اور اخیر میں موضوع بھی تبدیل کر دیا اور مناظرے کا چیلنج دوبارہ دے دیا۔ اس کے وقوع کے قائل ہے،
اس کو آپ بتائیے جس خلف وحید سے کذب لازم آ رہا تھا اس کا وقوع ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے کذب لازم آ رہا تھا تو یہ تو آپ کا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس سکین میں جو آپ نے پیش کیا تھا۔ اور جب وقوع ہوا تو فتاوی رشیدیہ کا جو فتویٰ آپ نے پیش کیے وہاں پر کس کے وقوع پہ کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے کافر تھے۔ تو دیکھیے آپ کتنا بھی گھماؤ پھراؤ، آپ جو ہے تو چاروں طرف سے اٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دوبارہ کہتے ہیں۔ آڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے بات مختصر کر دیا، بیچ میں روک دیا تھا، ٹھیک۔ بولنا یہ تھا پچھلی آڈیو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کتنا بھی گھماؤ پھراؤ اس سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو مغالطہ دیا گیا ہے میرے بھائی، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے۔ مغالطہ مجھے دیا گیا یا آپ خود اپنے مذہب کو بھی نہیں سمجھتے اور اہل سنہ والجماعہ کے مذہب کو بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کو 3 موضوع کو ملا کر جو ہے تو چاکلیٹ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے۔ 3 موضوع کیا ہے؟ خلف الوعید، امکان کذب اور غفران شرک۔ یہ کہتے ہیں کہ 3 ہے، حالانکہ خلف الوعید امکان کذب آپس میں لازم ملزوم ہے اعلیٰ حضرت کے قول کے بنا پر اور امام راضی رحمۃ اللہ کے قول کے بنا پر، لیکن یہ اس کو چاکلیٹ کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ براہ راست اپنے امام پر تبرہ کرتا ہے اور اب امام راضی رحمۃ اللہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے خلف وعید، ایک ہے مغفرت مشرکین کا تحت قدرت ہونا، اور ایک ہے کذب کا تحت قدرت ہونا۔ حالانکہ تینوں آپس میں لازم ملزوم ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہا۔ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا، ثابت بھی کیا ہے اسی کی سکین سے، مگر کیا کروں جو حال سے واسطہ پڑا ہے۔ اب بحث تیسری صورت میں، آپ کا اور ہمارا اختلاف تیسری صورت کے اندر ہے، اس پہ دلائل آپ کو دینا ہے، لیکن چونکہ آپ نے جو ہے تو آپ کے بڑوں کی کتابیں پڑھ کر یہاں بحث کر رہے ہیں، تو آپ کے بڑوں نے یہ مسئلہ اتنا کمپلیکیٹ، حالانکہ ہم نے صرف اپنے بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھی ہے بلکہ الحمدللہ شرح المواقف، شرح المقاصد، اسی طرح شرح العقائد، اس کی جو حواشی ہے، یہ المسامرہ، المسایرہ، سب کو پڑھا ہے، لیکن کیا کریں ان کو بنا دیا کیونکہ وہ کذب کو تحت قدرت ثابت کر سکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ مغفرت مشرکین کے تحت قدرت کو جو ہے تو ایشو بنا، حالانکہ اول مسئلہ ہی اسی سے شروع ہوا ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولے گا؟ تو اس کا جواب انہوں نے جو دیا ہے اسی آیت کے تحت دیا ہے کہ اللہ رب العزت غفران شرک کر سکتا ہے، تو انہوں نے غفران شرک ہی کی بات کی، اور اسی کو آپ لوگوں نے، آپ کے امام نے جھوٹ کا جامہ پہنایا اور امکان کذب کا عنوان دے دیا، پھر یہی سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے اکابرین نے امکان کذب کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، یہ لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو اس میں خلف وحید گھسا دی، جبکہ میں نے پچھلی آڈیو میں، اس کے پہلے بھی ایک آڈیو میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ سلف سے، آپ متکلمین سے، آپ مفسرین سے ایک حوالہ یہ نہیں دے سکتے کہ الحمدللہ ایک حوالے نہیں، بہت سارے حوالے موجود ہیں، میں سینڈ کروں گا انشاءاللہ کہ کس عالم نے، کس اکابر نے امکان کذب صراحتاً لکھا ہے، مشرکین تحت قدرت ہونے کو اس کا عنوان، اور غفران شرک یہ قدرت کے اندر داخل ہے۔ اس پر مستقل میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنا رکھا ہے، سکین تقریباً 10-12 سکین اس میں موجود ہے، میں نے اس گروپ میں سینڈ بھی کیا ہے، دوبارہ میں سینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ خلف وحید ہے، اب ایک حوالہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دیوبندیوں کی اپج ہے، یہ دیوبندیوں کی، یہ ویسے کلپ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، آپ نے جو اشکال پیش کیا تھا اس اشکال کا جواب میں نے اسی وقت تحریراً بھی دیا، وائس میسیج میں بھی دیا، پھر بھی آپ کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے اسکیل لگایا، میں نے اس پر اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی۔ مجھے چاکلیٹ نہیں دیا گیا، چاکلیٹ نہیں دیا گیا، مجھے بالکل صاف ستھری بات دی گئی ہے۔ میں نے بار بار وضاحت کی کہ کذب اور خلف الوعید، اسی طرح خلف الوعد، یہ سارے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز۔ اور یہ میں نے اعلیٰ حضرت کی سبحان سبح سے بھی ثابت کیا، اور امام راضی کی سکین جو اس نے لگایا اس سے بھی ثابت کر دیا، اسی کی تفصیل ہے۔ جناب آپ نے میری کسی بات کا اوپر جواب نہیں دیا، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہے کہ بھئی خلف کذب جو ہے تو خلف کی فرا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر ہے یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں دکھاؤں گا آخر میں پھر اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے۔ اور اسی کا نام جو ہے تو آپ نے امکان کذب رکھا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات۔ آپ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ تو یہاں آپ غور کریں۔ مجھ کو ایک بتا دیجیے، ایک بات بتا دیجیے کہ یہ خلف وعید کا جب وقوع ہوگا تو کذب کا وقوع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، میرے پوسٹ میں، میرے ٹیکسٹ میں، میرے وائس میسیج میں یہ کہا ہے کہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ علامہ واحد پر اس طور پر رد کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خلف الوعید سے امکان کذب لازم نہیں آتا۔ یہ میرے کس پوسٹ میں ہے؟ یہ اس کی جھوٹ کا جواب میں دے رہا ہوں۔ ذرا بات میں نے شروع میں کہا کہ آپ پوسٹ پڑھتے نہیں ہیں اور وائس میسیج سنتا نہیں ہے، اس وجہ سے تو آپ مختصر سی بس سرسری نظر دوڑا کر جھگڑا ایسا آسان ختم ہوتا تو بہت پہلے ہو گیا ہوتا۔ میں نے یہ کہا کہ قبح یہ مطلق لفظ ہے، اس کے افراد امکان کذب بھی ہے، خلف الوعید ہے، خلف الوعد ہے، مطلب قبح یہ ایک عام لفظ ہے، یہ اس کے افراد ہے۔ جو چیز بھی قبیح ہوگا، قبح سے متصف ہوگا، وہ قبیح کی قسم ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ امکان کذب اور خلف الوعید مطلب ایک ہے۔ اگر خلف الوعید واقعہ ہوگا، امکان کی بات کرتے ہو تو جھوٹ بھی واقعہ ہوگا، یہاں بھی آپ امکان کی بات کرتے ہو تو وقوع کی بات کہا۔ خلف الوعید واقعہ ہوا ہے، واقعہ ہوگا، وہاں جناب آپ کی ہر بات میں تعرض ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے بات سمجھ نہیں پاتا، کیسے ثابت کرتا ہے میرے باتوں میں؟ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ میری پوسٹ پڑھتے نہیں ہو، پھر میں نے جو اشکال پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کیا بغیر بنا ہی یہ دوبارہ وہی بات ریپیٹ کرتا ہے۔ خود میرا اشکال بول کر پیش کر رہا ہوں میں، اس کو میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اور رہی بات آپ نے مطالبہ کیا کہ مجھ کو کس عبارت سے یہ لگا، تو انشاءاللہ میں وہ بھی بتا دوں گا کہ کس عبارت سے مجھ کو یہ لگا۔ ویسے وہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، تو صبح سے جو بات سمجھ آ رہا تھا وہ آپ جا کے آپ کی شاید سمجھ آئی۔ اب دیکھ لیں، ویسے جو آپ شاید جائز اور امکان کے لفظ اور ممتنع کے لفظ کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک طرف تو دیوبندی صاحب، باقی آپ مجھے تو گما مفسرین نے یا اکابر نے بالغیر مراد ہے، قلن بھی ہے۔ یہ بات میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ آپ پوسٹ کو سرسری پڑھتے ہیں یا تو بالکل۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وعید، اب خلف الوعید کیا ہے؟ تو فساق کی بخشش، وہ خود معتزلہ سب کو جمع کر کے لے کر جس کو خلف الوعید کہا گیا ہے کہ جمہوری اجماعی مسئلہ ہے کہ جس خلف الوعید، چاہے اس کا نام خلف الوعید رکھے جیسا کہ اشاعرہ رکھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ یہ مشرکین سے خطاب ہو رہی ہے یا گناہ کبیرہ والوں سے خطاب ہو رہی ہے؟ یہی نہیں ہے۔ مشرک کی بخشش اللہ رب العزت اس پر قادر ہے یا نہیں، خلف الوعید اسے کہتے ہیں۔ چاہے آپ گناہ کبیرہ والے کو خلف الوعید کا نام دیں، آپ کی مرضی، لیکن خلف الوعید اصل میں یہ کہتے ہیں، اسے کہتا ہے کہ مشرک کی مغفرت، کافر کی مغفرت اللہ رب العزت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی قدرت اس کو شامل ہے یا نہیں۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت کی قدرت شامل ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، ممتنعات میں سے نہیں ہے، محال نہیں ہے۔ اگر محال ہے تو محال بالغیر ہے، غیر کی وجہ سے اللہ رب العزت کر نہیں سکے گا۔ جب خلف وعید ثابت ہو جائے گا تو امکان کذب خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور جب خلف وعید کا وقوع ثابت ہوگا تو وقوع کذب ثابت ہوگا۔ یہ دیکھیں ابھی اسی غفران شرک کا وقوع ہوگا، میں نے سوال کیا، خلف وعید کا وقوع خلف وعید کا ہوگا، پھر میں کہتا ہوں غفران شرک خلف الوعید نہیں ہے، سوال کیا میں نے، سیدھا جواب غفران شرک جو خلف الوعید کا وقوع ہوگا یعنی نعم یا لا میں صرف جواب دے لا۔ یہ ذیشان بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، اوپر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو تنبیہ بھی کیا کہ اس کے لفظ کو غور سے سنو مشتاق صاحب، کہ خلف الوعید کا وقوع ہوگا، اور یہ ذیشان بھائی کہتے ہیں کہ لا نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ ہی نے فرمایا خلف الوعید کا وقوع ہوگا، اور آپ کا جواب نفی میں، خود دونوں آپس میں متفق ہو جاؤ، میں اس میں گفتگو نہ کروں۔ یہ ذیشان سوال کرتا ہے، جواب کرو، گفتگو کرو، مگر آپ کا ساتھی فرماتا ہے کہ خلف الوعید کا وقوع ہوگا اور آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، کس کی بات درست ہے؟ میں نے سوال کیا، دونوں کی بات درست ہے، ذیشان کا جواب
میرا سوال وہ کیسے؟ ذیشان کا جواب کیونکہ موضوع مختلف ہے، موضوع ایک ہی ہے خلف الوعید۔ ذیشان آپ بات نہیں سمجھے۔ ذیشان مجھے کہتا ہے جواب سمجھا ہوں 100%، میرے اور مشتاق بھائی میں تناقض نہیں ہے کیونکہ تناقض کے لیے وحدت ثمانیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اب بات نہیں سمجھے پر میں نے یہ آڈیو کیا ہے، ضرورت نہیں اس کی۔ اس میں کون سا نہیں ہے؟ اس میں وہ کون سا نہیں ہے؟ وحدت ثمانیہ میں کون سا شرط نہیں ہے؟ یا موضوع مختلف ہے؟ اس کا جواب وہ موضوع کیسے مختلف ہے حضرت؟ میں تو واضح کر دیا نا، خلف الوعید موضوع ہے، اس میں صاحب کبیرہ کی بخشش بھی آ گیا اور کفر کی بخشش بھی آ گیا اور شرک کی بخشش بھی آ گیا۔ خلف الوعید ایک ہی موضوع ہے، کیسے مختلف ہے؟ ذرا ثابت تو کریں، ایک ہی ٹکس میں اس کو ثابت کریں۔ آپ مختلف ٹکس کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ایک ہی ٹکس ملے گی کہ اس میں یہ اس کا موضوع یہ۔ مسلمان فسق یعنی فاسق کی بخشش کا وقوع ہوگا، مشرکین کی مغفرت کا وقوع نہیں ہوگا۔ یہ ذیشان بھائی دونوں میں موضوع مختلف ہے۔ جواب الفاظ کی چکر نہ دے، مسلمان کا وقوع ہوگا، مسلمان کی بخشش کا وقوع ہوگا، اور کیا ہے مشرک کی مغفرت کا وقوع نہیں ہوگا۔ تو دونوں خلف الوعید ہے یا نہیں ہے؟ خلف الوعید کے افراد اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے گا۔ ہے یا نہیں ہے؟ اور اوپر سے بات کس کی شروع ہے؟ میں نے کہا کہ خلف الوعید امکان کذب اور غفران مشرکین، یہ سارے خلف الوعید میں داخل ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ نہیں خلف الوعید کا وقوع ہوگا کہ امکان کذب کا وقوع بھی ہوگا۔ اعتراض تو یہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا نا کہ میں نے کہا کہ غفران شرک یہ خلف الوعید ہے اور امکان کذب اس کو لازم ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض مجھ پر کیا کہ خلف الوعید کے لیے وقوع اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ موضوع مختلف ہے، اور وہ چپ بھی ہو گئے، پتہ نہیں مصروف ہو گئے ہوں گے، میں اس پر بدگمانی مگر نہیں بات کرتا ہوں۔ بہرحال بھاگ گئے ہے۔ موضوع خلف الوعید تھا، ٹھیک ہے؟ خلف الوعید چلو یہ بتاؤ غفران شرک خلف الوعید میں داخل ہے؟ یعنی سیدھا سوال۔ انہوں نے فاسق مسلمان کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی مغفرت کا وقوع ہوگا۔ چلو یہ بتاؤ غفران شرک کا خلف الوعید میں داخل ہے یا نہیں؟ اکابرین نے مغفرت مشرکین کو خلف الوعید میں شمار کیا ہے؟ الٹا مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اکابرین نے شمار کیا ہے؟ یہاں پھنس گئے ہے۔ یہ سوال میرا ہے آپ سے، جب موضوع ایک ہی ہے تو مغفرت مشرک کی تخصیص کیوں کرتے ہو؟ لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھ سے سوال میرا، آپ غفران شرک کی حقوق کا قائل ہو؟ بہت اچھا سوال یہ دوسرا ساتھی آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مشتاق صاحب، خلف الوعید کی وقوع کی بات آپ نے کی، تو اب میں کہتا ہوں کہ غفران شرک یہ آپ بھی کس سوال کا جواب دے دیا کرے۔ ذیشان مجھ سے فرماتا ہے آپ بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، میں نہیں رکھتا۔ کیوں؟ سیدھا سا سوال، غفران شرک خلف الوعید ہے یا نہیں؟ نعم یا لا میں جواب دو، نہیں دے گا جواب کبھی، ورنہ یہ اعتراض نہ کرتے جب کہ اس کا جواب دے دیا کہ میرے جواب اور مشتاق بھائی کے جواب میں تناقض نہیں ہے۔ سیدھا سا سوال ہے، میں کہتا ہوں غفران شرک خلف الوعید میں ہے یا نہیں؟ نعم یا لا میں جواب دو۔ اکابرین نے مغفرت مشرکین کو خلف الوعید میں شمار کیا ہے؟ الٹا پھر سوال کیا، وہی ریپیٹ کیا۔ پھر اکابرین نے مغفرت مشرکین کو خلف الوعید میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ الٹا پھر ریپیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان بھائی، میں کہتا ہوں کہ غفران شرک خلف الوعید میں داخل ہے یا نہیں، تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اکابرین نے شمار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں، کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، پھر میں بتاؤں گا نا۔ آپ تو اول اقرار کرے عدم علم کا، اس کے بعد میں بتاؤں گا کبھی نہیں کرتا ہے آدمی علم کا اقرار۔ کہ اکابرین نے شمار کیا ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے پاس بھی جواب نہ ہو تو میں بھی کہہ دوں گا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اول تو آپ اقرار کریں۔ نہیں کرے گا، کیونکہ جب جیسے آپ سوال کرتے ہیں ویسے میں بھی کر سکتا ہوں ذیشان کا سوال۔ پہلے آپ علمی گفتگو کا کہتے تھے، پھر درمیان میں مناظرانہ داؤ پیش چلانے کی کوشش کرتے ہو، لہٰذا یہ دو رخی ترک کر دے، مجھے کہتا ہے یا تو صاف کھول کر مناظر کا اعلان کرے ورنہ گفتگو کو باہمی افہام و تفہیم و تحقیق حد تک رہنے دے۔ یار اس میں میں جواب دیتا ہوں، یار اس میں مناظرہ رخی کہاں، سیدھا سوال کیا، جواب ہاں یا نہ۔ حضرت میں تو ابہام تفہیم، غفران شرک یہ خلف الوعید میں داخل ہے یا نہیں، سیدھا سا سوال نہیں جواب۔ اکابرین نے مغفرت مشرکین کو خلف الوعید میں شمار کیا یا نہیں؟ پھر سوال کیا ہاں یا نہیں، جواب اکابرین کی بات دوسرے نمبر پر ہے۔ اول آپ خود بتائیں کہ آپ کے ہاں یہ خلف الوعید میں داخل ہے یا داخل نہیں۔ حضرت اس سوال کا جواب دے، پھر اکابرین کا میں بتاؤں گا۔ دیکھیے مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، میں بول گیا ہے، آپ مجھے نام بتا دیجیے گا۔ دیکھیے آپ گروپ میں آئے تھے تو آپ نے کہا آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ فریاد کر رہا ہے ذیشان بھائی، نام بھی بھول گیا اور کہتے ہیں گروپ میں آپ سوال کرنے کے لیے تحقیق کے لیے ابھی مناظرانہ دعوی پیش کرتے ہیں۔
آپ کے ہاں کیا ہے، دیوبندیوں کے ہاں کیا ہے، بریلیوں کے ہاں کیا ہے، تو بھائی یہ بھی لیانی بات ہے۔ حضرت یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے، میں نے تو کہا کہ کبھی نہیں جواب دے گا۔ حضرت آپ کی گفتگو سے یہ ٹھیک ہے نا، آپ غالباً خلف الوعید کی تعریف نہیں سمجھے ہے، میں نے اوپر بتا بھی دیا تھا۔ خلف کہتے ہیں پیچھے ہٹنا، خلف الوعید کا تعریف میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ پیچھے ہونا، اور وعید کہتے ہیں تو وعید سنانا، یہ تو وعید سنائی ہے کہ اگر یہ گناہ کیا تو یہ سزا ہو۔ سارے ان تمام گناہوں کی وعیدی سنا دی گئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن ان وعیدوں پر عمل نہ کرے اور ان لوگوں کی مغفرت فرما دے، صاحب کبیرہ کی، کفر والی کی، شرک والی کی، تو اس کو خلف الوعید کہتے ہیں۔ تو خلف الوعید ایک عام لفظ ہے، تمام وعدوں کی خلاف کرنا، تمام دھمکیوں کی خلاف کرنا، جو دھمکی اللہ رب العزت نے دی ہے سزا کی، اس کی خلاف کرنا، اس کو خلف الوعید کہتے ہیں۔ تو اب خود سمجھ لے کہ غفران شرک یہ خلف الوعید ہے یا نہیں ہے۔ میں تو مگر پھر بھی نہیں سمجھا۔ بالکل 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ خلف الوعید ہے۔ آپ دوہرا معیار کیا مقرر کرتے ہو؟ کیوں اکابرین نے مغفرت مشرکین کو خلف الوعید میں شمار کیا ہے؟ یعنی یہی سوال کرتا ہے۔ اب جب یہ خلف الوعید ہو گیا، اتنی واضح سی بات میں نے 1 منٹ لگا دیا کہ خلف الوعید کہتے کسے ہے یا نہیں، جیب سے باتیں نہیں بنا رہا یا اپنے پیٹ سے باتیں تو نہیں نکال رہا، بالکل خلف الوعید میں داخل ہے اکابرین کے نزدیک۔ اس کا جواب میں نے دیا۔ پھر کہتے ہیں اکابرین جس خلف وعید کے قائل ہے وہ فسق ہے یا مشرکین کے؟ دوبارہ پھر الٹا سوال۔ فسق کی نہیں ہے، جو مسلمان ہوگا، باقی اختلاف تو یہی غفران شرک میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ خلف الوعید ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو بخش دے مگر بخشے گا نہیں۔ اس کا جواب میں نے دے دیا۔ پھر فاسق دونوں کے آپ کی نظر و سمجھ میں تو نقص ہے، آپ کو بنیادی تحریر سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ہاں وہ کیسے؟ حوالہ اور دونوں کے حقوق کی بھی قائل ہے، اب حوالہ بھی مانگ رہا ہے اور دونوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار میں بار بار کہتا ہوں کہ امتناع بالغیر ہے، امکان کذب کا مسئلے پر بھی یہی ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے مگر بولے گا نہیں، وقوع نہیں ہوگا اس کا۔ اس کا صاف جواب میں نے دیا کہ غفران شرک کا وقوع نہیں ہوگا، باقی قدرت کے تحت داخل ہے۔ بنیادی میں نے اس لیے کہا کہ نظر و فکر میں اس لیے کمزوری کا ہوگا، اور جب آپ کو کہا تھا تو میں نے آپ کے سوال تھا، آپ کا سوال وہاں پہ تھا مشرکین کی مغفرت کا وقوع ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میں نے وہاں کہا تھا لا نہیں ہوگا۔ آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں، تو یہ کس چیز کا وقوع ہوگا کہ جو فاسق فاجر ہیں، مسلمان ہیں بغیر توبہ کے وہ مر گئے، اس کے ساتھ تو اتفاق ہے کہ غفران شرک کا وقوع نہیں ہوگا، یہ بھی کہتا ہے۔ تو ان کو تو ان کی مغفرت کا وقوع ہوگا، تو ان کا موضوع مختلف ہے۔ پتہ نہیں آپ کو موضوع کی بھی سمجھ۔ ابھی دوبارہ وہی بات ہے، بن توبہ کی جو مر جائے مسلمان مغفرت نہیں ہوگی، بن توبہ گناہ کبیرہ والے مسلمان کی سوال۔ حضرت آپ جو میرے بلکہ قبح یہ مطلق ایک عام لفظ ہے، بھی آیا ہے تو اس نے چیخ مار کر اور خوشیاں اور تالیاں بجا کر یہ فرمایا کہ مسئلہ تو حل ہو گیا، خلف الوعید کا وقوع ہوگا، تو کیا امکان کذب کا وقوع بھی ہوگا؟ تو اسی پر خوش ہو کر مسئلے کو حل کر دیا۔ تو جب میں نے کہا کہ غفران شرک یہ خلف الوعید میں داخل ہے کہ اس کا بھی وقوع ہوگا، تو اسی وقت سے وہ سمن بکمن عمیون ہے۔ برا نہ مانے، آپ نے بات شروع کی، ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو شروع ہو گئی، جب آپ نے شروع کی تو میں نے آپ سے پوچھا خلف الوعید کا وقوع ہوگا یا غفران شرک کا وقوع ہوگا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ بھی خلف الوعید پر بات تھی۔ خلف کے اندر غفران فسق، غفران کفر، غفران شرک، یہ تمام اس کے افراد ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے تو مجھے بتائیں۔ آپ اپنا دعویٰ لکھ لیں، ایسی چیزیں مکس ہو رہی ہے، اپنا عقیدہ واضح لکھ لیں۔ وہ مصروف ہو گئے، بدگمانی درست نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا عقیدہ واضح طور پر لکھیں۔ خلف الوعید میں غفران شرک کی دخول کو میں دعویٰ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں دعویٰ کہ غفران شرک یہ خلف الوعید کا فرد و قسم ہے، اور یہ ممکن ہے اور ممتنع بالغیر ہے کہ یہ جھوٹی خبر دینا تحت قدرت ہے۔ الٹا اس نے سوال کیا، پھر میرے دعوے پر جواب دعویٰ لکھے۔ آپ کے دعوے پر تنقیحات ہے، آپ کا دعویٰ تو سمجھ آ جائے، جواب دعویٰ لکھے، پھر تنقیحات شروع کریں گے مناظرہ انداز میں۔ اتنا مشکل بن گیا، موضوع کذب ہے یا نہیں؟ اب یہ خود موضوع تبدیل کرتا ہے
ہاں جب دعویٰ واضح اور موضوع لکھ لیا تو پھر سوال کیوں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کیا جھوٹی خبر دینا تحت قدرت ہے. یہ بار بار یہ ریپیٹ کرے گا بھی. یہ دیکھ کیا آپ کا یہ کہ کیا جھوٹی خبر دینا تحت قدرت ہے. ہمیں اس پر واضح جواب چاہیے. اپنا عقیدہ بتاؤ. نہیں تو میرا اس پر واضح جواب سن لو. میرا جواب ہے کہ نہیں اور آپ کا جواب صرف نہیں بس. آخر تک ہے کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ جھوٹی خبر دینا تحت قدرت ہے. خلف الوعید کو اب نگل لیا اس نے, اس پر بات ہی چھوڑ دی. اب دوسرا موضوع امکان کیا جھوٹی خبر دینا تحت قدرت ہے. اس کا بھی جواب میں نے دیا, دعویٰ بھی لکھا اور کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ امکان کذب, اس کا میں مانتا ہوں. لیکن یہ کہ جھوٹی خبر دینا اپنے اردو الفاظ بھی سمجھ نہیں پا رہے. یہ میں کہتا ہوں کہ امکان کذب اور جھوٹی خبر دینا اس میں توافق ہے یا تخالف ہے, اس کا جواب نہیں دیتا. تو اخیر تک یہ موضوع کو چھین لیا. جملہ گروپ ممبران توجہ فرمائے. انتظامیہ کی جانب سے امکان کذب باری تعالیٰ و امکان جہل باری تعالیٰ کا تحت قدرت باری تعالیٰ ہونا یا نہ ہونا موضوع دیا گیا گروپ انتظامیہ. اب گروپ انتظامیہ صرف بریلوی ہے, اس میں دیوبندی کوئی نہیں ہے. کہ سولے کہ جس نے اس موضوع پر کسی کو مناظرہ کی دعوت دی ہو. بس یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اس کے بعد تیسرا کلپ انشاءاللہ ہوگا.